فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ کل گفتگو یہاں پر آ کے ٹھہر گئی تھی کہ بی بی حاضرہ، جن کا نام بی بی حاضرہ نہیں تھا بلکہ حاضرہ صفت، حاضرہ کے معنی ہیں ہجرت کرنے والی۔ بی بی حاضرہ اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے اس جگہ لے جا کے چھوڑ دیا بہت میں خدا، جہاں کے اوپر آج خانہ کعبہ ہے، جہاں کے اوپر آج اللہ کا گھر ہے۔ پھر جناب اسماعیل کے قدموں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، جسے ہم زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گفتگو یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی، کیونکہ کل پہلی تقریر تھی، پہلی مجلس تھی کہ جناب اسماعیل نے جب زمین پر ایڑیاں رکھ لی تو وہاں سے چشمہ جاری، اور یہ بی بی حاضرہ کی ہجرت تھی کہ جناب حاضرہ نے گود میں جناب اسماعیل کو لے کے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی اور بحکم خدا اس جگہ تک پہنچی جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر اس ہجرت کے بعد ایک ہجرت اور شروع ہوتی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ رسول کی ہجرت سے پہلے کی ہجرت ہے جو ہجرت حبشہ کے نام سے عالم اسلام میں یاد کی جاتی۔ یعنی بی بی حاضرہ کی ہجرت وہ ہجرت ہے جس سے مکہ بنا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر وہاں بنا، شہر آباد ہوا، کیونکہ بی بی نے کہا تھا جناب ابراہیم سے کہ والی مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ صبح کو کہا تھا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے جاتے وقت آسمان کو دیکھ کے کہا تھا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا۔ سورج ڈوبا نہیں تھا کہ مکے کی آبادی وہ تھی کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پانی بھی تھا، حیات بھی تھی، زندگی بھی تھی، آبادی بھی تھی، جانور بھی تھے، کھانے بھی تھے، اور بیوی کا خیمہ وہاں لگا ہوا تھا جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ یہ بی بی حاضرہ کی ہجرت۔ اس ہجرت کے بعد ایک عظیم ہجرت ہے جو جناب جعفر کی ہجرت ہے، جسے عالم اسلام میں ہم ہجرت حبشہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جناب جعفر کی ہجرت، جسے ہم ہجرت حبشہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب دعوت ذی العشیرہ میں رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ دیا تو کافر مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے، کافر مسلمانوں پر زیادتی کرنے لگے، مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، اور رسول کے پاس یہ پیغام آنے لگے آج فلاں مسلمان مار دیا
آج فلاں مسلمان پر ستم ہو گیا، آج فلاں مسلمان کے ساتھ یہ پرابلم کریٹ کر دی۔ تو رسول اللہ نے جناب جعفر کو بلایا اور جناب جعفر سے کہا کہ یہ جو لوگ جو مکے میں مسلمان ہوئے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ لیجئے اور لے کے مکے سے حبش چلے جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ حبش کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دونوں پارٹیز کی بات سنتا ہے، سننے کے بعد جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ جناب جعفر نے رسول اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مکے سے حبش کے لیے نکلے اور مسلمانوں کو حفاظت کے ساتھ مکے سے حبش کی سرحد میں داخل کر دیا۔ جب ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا کہ جعفر مسلمانوں کو لیے ہوئے مکے سے حبش چلے آئے ہیں تو ابو سفیان بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ اب ہم ظلم کیسے کریں گے ان مسلمانوں پر اور ہم انہیں قتل کیسے کریں گے، کیونکہ یہ حبش میں پہنچ گئے ہیں، اب وہاں ہمارا قانون نہیں بلکہ حبش کے بادشاہ کا قانون ہے۔ اس نے ایک لشکر مرتب کیا اور لشکر مرتب کرنے کے بعد وہ بھی حبش کی طرف چلا اور وہ بھی حبش کے اندر داخل ہوا، حبش کے بادشاہ سے جا کے ملا اور مل کے کہنے لگا کہ ہمارے یہاں کے کچھ غلط لوگ تمہاری سرحد میں آ گئے ہیں، تم انہیں میرے حوالے کرو تاکہ ہم اپنے قانون کے مطابق انہیں سزا دے سکیں۔ وہ بادشاہ بہت انصاف پسند تھا، اس نے ابو سفیان کو سنا، کہا کہ دیکھو کل جب دربار لگے تو تم بھی آنا، جعفر کو بھی بلایا جائے، دونوں لوگ ہمارے سامنے اپنا کیس رکھنا، ہم فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے کون غلط۔ یہ کہنے کے بعد رات ہو گئی، دوسرے دن کا سویرا ہوا، میسج جناب جعفر کو بھی پہنچا دیا گیا۔ جب دوسرے دن دربار لگنے کا وقت آیا تو جناب جعفر دربار میں مسلمانوں کو لیے کھڑے اور ابو سفیان بھی کھڑا ہے، ابھی بادشاہ حبش دربار میں داخل نہیں ہوا۔ جب یہ دربار میں داخل ہوتا تھا تو پورا دربار اس کے احترام میں، اس کے اعزاز میں اس کو سجدہ کرتا، یعنی دربار میں جتنے لوگ ہیں وہ حبش کے بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کو آنر اور ان کو اعزاز ہوا۔ جب حبش کا بادشاہ دربار میں داخل ہوا پورے دربار میں سجدہ کیا، ابو سفیان نے سجدہ کیا، اس کے سپاہیوں نے سجدہ کیا، جناب جعفر جیسے کھڑے تھے اسی شان سے کھڑے رہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے رہے۔ تو جب ابو سفیان نے سجدے سے سر اٹھایا تو حبش کے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا یہ غلط لوگ ہیں، دیکھیے ان لوگوں نے آپ کی تعظیم نہیں کی اور آپ کی ریسپیکٹ نہیں کی اور آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کو پرووک کرنے کی کوشش کی، جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی، وہ گھوما جناب جعفر کی طرف اور کہا کہ تم نے ہماری تعظیم نہیں کی، تم نے ہمیں سجدہ نہیں کیا۔ تو جناب جعفر نے کہا یہ ایک مردار قوم تھی جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتی تھی، سچ و جھوٹ اس طریقے سے بولتی تھی، اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہمارے یہاں ایک رسول مبعوث کیا ہے جو بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے،
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسی رسول نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے واسطے ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، توجہ کہتا عزیزان محترم، سبحان اللہ، اسی رسول نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اگر تمہارے رسول نے کہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو تمہارے پرافٹ نے کہا ہے اسے تم مانو۔ اب ابو سفیان یہ سمجھا کہ ہمارا یہ وار تو خالی گیا، اور ہم نے جو یہ وار کیا تھا یہ وار خالی گیا، تو اس نے پھر دوسرا وار کیا اور کہنے لگا یہ غلط لوگ ہیں، یہ جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، جناب عیسیٰ کو برا کہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں جناب عیسیٰ کی برائی کرتے ہیں۔ تو جب وہ کہہ چکا تو وہ جناب جعفر کی طرف پھر گھوما اور بادشاہ حبش گھوم کے کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ وہ بادشاہ عیسائی تھا اور جناب عیسیٰ کا بہت احترام کرتا، تو جناب جعفر نے مدح جناب عیسیٰ شروع کی، اور اس وقت جو قرآن میں جناب عیسیٰ کے لیے آیتیں نازل ہو چکی تھی ان آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی، اور اب جو جناب عیسیٰ کی مدح شروع کی تو اس کے دربار میں درباری شاعر بھی بیٹھے تھے، علماء بھی بیٹھے تھے، جیسے ہر دربار میں درباری علماء ہوتے ہیں۔ جناب جعفر عیسیٰ کی مدح کر رہے تھے تو اس کے دربار کے علماء کرسیوں کو چھوڑ چھوڑ کے کہنے لگے جعفر وہی کہہ رہے ہیں جو ہماری کتابیں کہتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جعفر وہی کہہ رہے ہیں جو ہماری کتابیں کہتی ہیں، وہی جعفر کہہ رہے ہیں۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ ہمارا یہ بات بھی خالی ہے، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لہذا اس نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو اب تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم بتائیں گے، جعفر بالکل صحیح ہے تم بالکل غلط ہو۔ اور سنو، کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ ہمارا آرڈر ہے کہ کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تم حبش کو چھوڑ دو، اگر تم نے حبش کو نہیں چھوڑا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور جناب جعفر کی طرف مڑ کے کہنے لگا کہ آپ کا جتنے بھی دل چاہے آپ حبش میں قیام کیجئے، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آپ کا جتنے بھی دل چاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ حبش میں رہیے۔ یہ ہجرت حبشہ کے نام سے جناب جعفر کی ہجرت ہے، جو رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے کی ہجرت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم ہجرت کا زمانہ آتا ہے جس سے سن ہجری شروع ہوا، حضور سرور کائنات کی ہجرت مکے سے مدینے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ رسول کی ہجرت کہ جب کافروں نے یہ پلان بنایا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کہا کہ اگر سے قتل کریں گے تو بنی ہاشم پورے قبیلے کو قتل کر دو، کہا قید کر دو، کہا اگر قید کریں گے تو بنی ہاشم بدور شمشیر چھڑا لے جائیں گے، کہا جلا وطن کر دو، کہا اگر جلا وطن کریں گے تو جہاں جائیں گے وہاں اپنے فالوور بنا لیں گے، جہاں جائیں گے وہاں اپنے لوگ بنا لیں گے، اس لیے کہ یہ مجمع لے کے نہیں جاتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں مجمع لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سلوات بھیجے محمد،
قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نمائندہ محمد کے جسم پر تلوار مارے تاکہ محمد کا جسم مکے کے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے، تاکہ بنی ہاشم ہر قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ تو کہا کہ بنی ہاشم میں تو ایک قبیلہ ہے، بنی ہاشم کی نمائندگی کون کرے گا؟ تو ابو لہب نے اپنے کو پیش کیا کہ ہم بنی ہاشم کی طرف سے محمد کے جسم پر تلوار ماریں گے۔ یہی تو ہمارا زمانے سے شکوہ ہے کہ جب قتل محمد کی سازش کی تو بنی ہاشم کا نمائندہ بلایا گیا، جب مسند محمد کی بات آئی تو بنی ہاشم کا نمائندہ ہٹایا گیا۔ واہ 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 واہ، تلوار بھیج دے محمد اور ابو لہب نے کہا کہ بنی ہاشم کی طرف سے ہم تلوار ماریں۔ تو کہا کہ ایسا نہ ہو، یہ واقعہ اگر کل پر رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی قبیلہ کل تک نکل جائے، محمد سے متاثر ہو جائے، لہذا آج ہی کی رات محمد کو قتل کر دیا جائے۔ پلاننگ بنی، ادھر سے جبرائیل چلے، رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، خدا نے بات درود و سلام پہ یہ کہلوایا ہے کہ آج کی رات کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اہل علم کا مجمع ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ جبرائیل آگے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، خدا نے بات درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ آپ تو مکے سے ہجرت کر کے چلے جائیے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا